بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 84 سے نصف تک ہمارا ہو گیا تھا 12 پارہ، انشاءاللہ اگلا نصف آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اب یہاں پر دیکھیے پیچھے سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، اب یہاں سے کس کا ذکر شروع ہو رہا ہے؟ شعیب علیہ السلام کا۔ کہ یہاں پر دیکھیے کہ ہم دیکھیں گے کہ سارے اس میں نا سارے عذابوں کے ذکر آئے ہیں اس میں، سورہ ہود میں تقریباً سارے انبیاء کا بھی قصے آ رہے ہیں اور جن جن پر عذاب آیا تھا ان کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ سارے اس میں، یہ ساری صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے عذاب کس کس پر آئے تھے، یہ ساری چیزیں اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو اب یہاں پر شروع ہو رہا ہے شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ سب کے پاس ایک یہ بات کامن ہے سارے انبیاء کی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ سارے انبیاء کی ہم پڑھ رہے جب تو دیکھیے کیا یہ والا سینٹنس سب میں کامن ہے۔ اور کیا ہے؟ ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کیا تھی کہ یہ ماپ تول میں کمی کرنے والی قوم تھی۔ یہاں پر کہ ان کو عذاب کس وجہ سے آیا تھا؟ اسی وجہ سے آیا تھا کیونکہ یہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آگے اس کا ایک خاص، اس کے اوپر ایک خاص سورہ بھی آئے گا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو انی اراکم، اور میں دیکھتا ہوں تم کو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے جو تمہیں ہر طرف سے گھیرے گا۔ اور اے قوم ماپ اور تول کو انصاف سے کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور تم پر کوئی محافظ تو نہیں۔ وہ کہنے لگے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجتے ہیں، یا جسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ تو تم بڑے بردبار اور بھلے مانوس آدمی تھے، تم تو بڑے بردبار اور بھلے مانوس تھے۔ شعیب نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا ہے تو میں کیسے تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کی خلاف ورزی کروں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں اور مجھے توفیق نصیب ہونا ہی تو اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، میری ضد سے تم پر کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے جیسے کہ قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آ پڑی تھی، اور قوم لوط تو تم سے زمانے کے لحاظ سے بہت دور نہیں ہے، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف متوجہ رہو، دراصل میرا رب بڑا ہی مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے شعیب بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور ہم تم کو اپنے سے کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر چکے ہوتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے؟ اور اس کو تم نے پست پوش ڈال دیا، بلا شبہ میرا رب تمہارے سب اعمال کے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور اے میری قوم تم اپنے طور پر عمل کرتے رہو، میں اپنے طور پر عمل کرتا رہا ہوں۔ اب جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر عذاب آنے ہی والا ہے جو اس کو رسوا کرے گا، اور وہ کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے اپنے مہربانی سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں ہی اندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسے سمود رحمت سے دور ہو گئے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا
فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو وہ فرعون ہی کے پیچھے چلتے رہے اور فرعون کی رائے صحیح نہیں تھی. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر ان کو دوزخ میں جا اتارے گا. وہ بہت بری جگہ ہے اترنے کی. اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے ان کو جو دیا جائے گا. یہ ان ہستیوں کی 50 خبریں تھی جو ہم نے آپ کو سناتے ہیں. ان میں چند اب بھی قائم ہیں اور چند بالکل ختم ہو گئی. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے ہی اوپر ظلم کیا. تو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، ان کو ذرا سا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، اور الٹا ان کو نقصان پہنچایا. اور ایسے ہی پکڑ ہے آپ کے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے. ان قصوں میں اس کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. وہ دن ایسا ہوگا جس روز تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ روز سب کی حاضری کا دن ہے. اور ایک ہم منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ ذالکا یوم مجموع، یہ یوم مجموع کس کو کہتے ہیں؟ ڈے آف ججمنٹ کا نام ہے، یہ بھی جمع ہونے کا دن. یوم مشہود یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی آخری ڈے آف ججمنٹ کا ہی نام ہے. یہ ایک تو ہے کہ جمع ہونے کا دن ہے، سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. مجموع کیسے ہے؟ جمع ہونے سے ہے. اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا. اور اس دن ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت تک کے ہی لیے مقرر کر رکھا ہے. یعنی کہ یہ دونوں نام کس کے ہیں؟ ڈے آف ججمنٹ کے، قیامت کے دن کے نام ہے. جمع ہونے والا دن اور مشہود سب کی موجودگی کا دن، یا پھر گواہی دینے والا دن جس میں سب کی گواہیاں پیش ہوں گی کہ کس نے کیا کیا تھا، یہ ساری چیزیں. تو یہ دونوں بھی نام کس کے ہیں؟ انڈر لائن کر کے لکھ لیجئے، ڈے آف ججمنٹ کے نام ہے. تو کسی کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، اور جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص بات بھی نہیں کر سکے گا. پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. تو جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے ہوں گے. اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، اللہ یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے یہاں سفارش کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. شاید سے لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے جو اپنے بزرگوں کی سفارش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، جیسے ہمارے اولیاء اللہ ہیں، یہ ہم کو فلاں بزرگ ہے کہ یہ ہم کو بخشوا لیں گے، ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرید ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے. نہ تو وہ نہ خود جنت میں داخل ہوں گے ایسے برے لوگ، اور نہ وہ خود اللہ تعالیٰ کو منوا ہی سکیں گے. ہر کوئی انسان اللہ کو منوا نہیں سکتا کہ وہ کسی کو جنت میں داخل کر دے، بلکہ اللہ کے حضور لوگوں کی سفارش کرنے سے انبیاء بھی ہچکچائیں گے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ انبیاء بھی ہچکچائیں گے ان کی سفارش کرنے سے کہ نہیں اب ہم کیسے بولے. تو عام لوگوں کی کیا ہی بات ہے وہاں پر. تو یہاں پر سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. اور جو لوگ نیک بخت ہوگے وہ جنت میں ہوگے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہوگے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، اگر آپ کا رب چاہے. یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو جس چیز کی عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ شک میں نہ رہے. یہ لوگ بھی اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور ہم ان کو ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا پورا دیں گے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات پہلے سے اللہ کی طرف سے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان میں فیصلہ ہو جاتا، اور یہ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہے جس سے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے. اور تمہارا رب تو سب کو ان کے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن پورا پورا دے گا. بے شک یہ جو اعمال کرتے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے. اے میرے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ ساتھ طے ہوئے قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا. وہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اور جو ظالم ہے ان کی طرف مت جھکو، ورنہ دوزخ کی آگ تم کو آ لپٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا. پھر تم کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی. اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام. اب یہاں پر دیکھیے، آپ دن کے دونوں سروں کے یعنی کہ دونوں طرف کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے. دیکھیے نیک لوگوں کو تلقین کی جا رہی ہے کس بات کی؟ کہ نماز قائم کرنا. دن کے دو اوقات، دن کے اطراف سے مراد کیا ہے؟
صبح اور مغرب کی نماز. صبح کیا ہوتی ہے؟ فجر، سن رائز ہوتا ہے، اور مغرب میں کیا ہوتا ہے؟ سن سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں وقت میں اور کچھ رات گئے سے مراد عشاء کی نماز بھی ہے. اس آیت سے یہ 3 نمازیں ثابت ہوئی. اور نماز اگر مکمل آداب کے ساتھ ادا کی جائے تو انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں. تو آگے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بے شک نیکیاں جو ہے برائیوں کو دور کر دیتی ہے. اب کیسے دور کرتی ہے؟ دیکھیے کہ انسان کا دماغ ہمیشہ نیکیوں کی طرف اگر لگا رہے تو اس کے دماغ میں برائی کا خیال نہ آئے، گناہ کا خیال نہ آئے. ہر ایک نماز سے دوسری نماز میں وہ اب اپنی نمازوں میں بزی رہے گا، وضو کر کے نماز کے لیے تیار رہے گا، تو شیطان کو بھی حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا نا. تو یہ کیا ہے؟ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کس کے لیے ہے یہ نصیحت؟ ذالک ذکرہ، ذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت. کس کے لیے ہے؟ للذاکرین، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ہر چھوٹی بات کیا ہوتی ہے کہ ہم فوراً سیکھ لیں. کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے یا ایھا الذین، جن کو خطاب کیا پکار کے کہا جاتا تھا تو صحابہ ایسے الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے تھے نا. تو ہمارا بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ذاکرین میں شامل کر دے، تاکہ ہم بھی جو نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے، جو بھی بات ہمیں قرآن میں پڑھی سنائی جا رہی ہے، ہم اس کو فوراً پک کر لیں. اور ہم کم سے کم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم یہ خیال تو کریں کہ اللہ یہ ہمارے اندر پیدا کر دے، یہ صفت ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ چھوڑیں جو اللہ کو راضی کرنے والا کام ہو. اور صبر کیجئے. دیکھیں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے؟ نماز کی توفیق اور صبر. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. دیکھیے کہ جو محسنین میں بھی شامل ہونے کے لیے، اب کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ میں بھول جاؤں کہ محسنین کا ذکر آ رہا ہے، ذاکرین کا ذکر آ رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کی عادت بن جانی چاہیے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب آپ قرآن سن رہے ہیں، جب آپ کے سامنے ایسے الفاظ آ رہے ہیں، مومنین کے لیے اچھے اچھے الفاظ آ رہے ہیں، تو آپ نے فوراً وہاں پر دعا کرنی ہے، اللہم اجعلنا منہم، یا پھر اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں محسنین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں متقین میں سے بنا دے. جو بھی نیک لوگوں کا ذکر آئے گا نا، ہم نے وہاں پر فوراً تہ دل سے دعا کر لینی ہے، دل کی گہرائیوں سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے بننا ہے. ایک خواہش بھی تو ہونی چاہیے نا ہماری. اب یہ دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پھر ہم اسی حساب سے اس کی پرورش بھی کرتے ہیں، اس کو ٹیوشنز لگاتے ہیں، اس کی محنت بھی اتنی کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ایم ہوتا ہے نا. تو یہاں پر ہمارا ایک مومن کا ایم کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایک سچا اور پکا مومن بن جائے، ایک متقی اور پرہیزگار انسان، محسن بن جائے. تو یہ اس کے لیے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی. ایسے نہیں کہ اب دعا کر لیا اور پھر ختم، قرآن ہم نے جیسے ہی بند کر دیا تو پھر ہم وہی دنیا کے دھندوں میں لگ گئے، گناہ ہو رہے ہیں، نیکی ہو رہی ہے، پتہ نہیں، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا گناہ ہم سے ہو رہے ہیں. نہیں، بلکہ ہر لمحے ہم کو الرٹ رہنا پڑے گا. یہ ہوتی ہے کوشش. یہ دیکھیے کہ جو MBBS کرنے والے ہیں، جو نیٹ کا ایگزام، کیسے رات بھر بیٹھ کر محنت کرتے ہیں. ان کے پاس دوسرا کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے چیز، کہ وہ بس ان کا ایک ہی ایم ہوتا ہے کہ بس پڑھنا پڑھنا پڑھنا، کیونکہ ان کو اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے نا. تو ہمارا بھی کیا ٹارگٹ ہے؟ ایک اچھے اور سچے مومن کا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں اور اس کے لیے محنت بھی کریں. تو محنت ہمارے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلو پڑھ لیا اور ہم بڑے نیک بن گئے، ہم کلاس میں بیٹھ گئے اور ہم بڑے نیک بن گئے، ہم نے تہجد پڑھ لیا ہم بڑے نیک بن گئے. نہیں، بلکہ پریکٹیکلی ہمارا دن کا ہر لمحہ کیسا ہونا چاہیے؟ نیکیوں سے بھرا ہوا اور گناہوں سے خالی. گناہوں کو ہم مٹاتے جائیں گے، نیکیوں کو ہم ایڈ کرتے جائیں گے. یہ ہونا چاہیے ہمارا طریقہ کار. اور جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، ان میں سے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ اگر وہ کچھ ایسے تھے تو وہ تھوڑے سے ہی تھے، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے. آپ کے پروردگار کے شایان نشان نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کا پروردگار رحم کر دے. اللہ نے تو انہیں
پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں۔ آپ کے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دے، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو گئی۔ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ دوزخ کی بات، جنت کی بات، رسولوں کی خبریں، حالات سارے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کرے ان خبروں کے ذریعے، اور آپ تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کو نصیحت بھی ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے قرآن کے ذریعے ہم کو نصیحت بھی مل گئی، یاد دہانی بھی ہو گئی، ریمائنڈرز بھی مل گئے ہم کو کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے کیا ہوا، ہم کو ایک ریمائنڈرز بھی مل گئے۔ یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری رسولوں کی خبریں بتائی گئی، کیا کیا ہوا تھا پیچھے، کیسے کیسے حالات آئے تھے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، آپ ان سے کہیے تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور معاملہ سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، صرف اللہ پر توکل کریے، اور وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اب اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے انبیاء کے بار بار تذکرے آ رہے ہیں، یا انبیاء کے بار بار بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 فائدے بتائے۔ ایک یہ کہ جن مشکلات سے آپ اور آپ کے صحابہ کرام پریشان ہو رہے تھے، حالات ان کو ایسے آ رہے تھے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو سابق انبیاء پر ایمان لانے والوں کو بھی یہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، یہی مشکلات ان کو بھی اٹھانی پڑی، تو آخر اللہ تعالیٰ نے مخالفین کا سر توڑ دیا اور انبیاء اور مومنوں کو بچا لیا۔ یہ قصے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ہم بھی اپنے بچوں کو جب سٹوری سناتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں دیکھو وہ بچہ پڑھتا نہیں تھا تو وہ فیل ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتا تھا تو اس کا یہ وہ ہو گیا۔ ہم ایسے سناتے ہیں نا کوئی سٹوریز اپنے بچوں کو، جو سبق آموز سٹوریز ہوتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ ہمارے بچے وہ گناہ نہ کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چل جائے کہ یہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر بھی پریشانی آ رہی تھی، کبھی کبھی وہ پر کمزور پڑ رہے تھے، تو ان کو پھر یہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے کے انبیاء پر بھی، ان کے لوگوں پر بھی، ان کی قوموں پر بھی ایسی ایسی پریشانیاں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مومنوں کو بچا لیا اور کامیاب ہو گیا۔ تو لہٰذا آپ صبر سے کام لیجئے اور عزم کو مضبوط رکھیے، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیے، اور دوسرے یہ کہ آپ اپنے پیروکاروں اور سابق انبیاء کے صحیح حالات تک پہنچ جائیں، یعنی کہ ساروں کو یہ بات بھی پتہ چل جائے کہ پہلے کے انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، کیا کیا حالات آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی نا، اب یہ وحی کے ذریعے یہ ساری چیزوں کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تیسرا یہ کہ ان لوگوں کے حالات میں بھی آپ سب کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا کیا انجام ہوا، فرما برداروں کا کیا ہوا، تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ پھر وہی الہی کی پیروی کرتے جائیے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور اپنے سرکش اور ہٹ درم مخالفوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے کام کرو، ہم اپنے کام کریں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اب ہم بھی نیکی کے کام چھوڑ دیں، چلو کوئی نہیں کر رہا اب ہم اکیلے کر کے کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے بھی اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد ان کے انجام تک پہنچائے گا، اور نیک عمل کرنے والوں کو بھی ان کے عمل کا اجر ضرور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی انجام سے دوچار کرے گا جیسے وہ کام کریں گے، اور تمام تر مخلوق اسی کے قبضے میں ہے، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق ہی اس کی جزا اور سزا ملے گی۔ یعنی کہ انسان جو کرتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چلو سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ہم اکیلے کیا نیکی کریں، ہم کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سارے ایک کالج ہے سمجھ لو وہاں پر سارے بے پردہ خواتین ہیں، اب ایک لڑکی یہ سوچے کہ اب میں اکیلے پردہ کر کے کیا کروں، سب لوگ مجھے ٹارگٹ کریں گے، میں اکیلے کروں بھی تو کیا فائدہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کو دیکھے گا؟ تمہاری نیکی کو دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ نا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ
جو میجورٹی جو کرتی ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ نہیں ہم بھی وہی کریں، ورنہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، لوگوں کی ہمیں بڑی پرواہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، لوگ جو کرتے ہیں کرنے دو، آپ اپنا عمل کرتے جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو کیا اجر دے گا، جس نے جو کیا ہے اس کو وہ اجر دے گا۔ سورہ یوسف، سورہ یوسف مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کتاب اس کی آیات ہے جو ہر بات واضح بیان کرتی ہے۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ چونکہ اولین مخاطب اہل عرب تھے نا، سب سے پہلے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کی طرف آئے اور ان کو ہی مخاطب کیا گیا، اس لیے ضروری تھا کہ اسی عربی زبان میں نازل کیا جاتا، تاکہ پہلے عرب کے ان کے وہ سمجھ لیں، وہاں کے لوگ پہلے سمجھ لیں، پھر دوسرے لوگوں کو ان لوگوں کی زبان میں اسے پہنچا دیں۔ اب ان کے پاس یہ حجت نہ رہے کہ یہ ہم دوسری زبان میں تھا تو ہم کو سمجھ ہی نہ آیا، ہمیں مشکل لگا، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس لیے ان کو یہ یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، لعلکم تعقلون۔ اب یہ دیکھیے عربی زبان میں تو نازل ہوا تھا، لیکن اب ہم سب کے پاس بھی کوئی حجت قائم نہیں ہے، کیونکہ اس کے ترجمے، اس کے تفسیریں، اس کے ہر لینگویج میں موجود ہیں، کہ اس کے دیکھیے کہ ٹرانسلیشن بھی دیکھیے، اس کو لکھنا، اس کو پڑھنا، اب اتنے زیادہ کورسز ہو گئے کہ ہر لینگویج میں آپ کو جگہ جگہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو کہیں کہیں اکثر جگہوں پر تو فری کورسز آپ کو نظر آئیں گے۔ اب یہ جو یہاں پر شروع ہو رہا ہے سورہ یوسف جو شروع ہو رہا ہے، تو تم اب یہاں پر ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وہی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا سب سے انٹرسٹنگ قصہ دیکھیے کہ بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے یہ والے قصے میں نا، اور بڑوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو موجود نہیں تھے۔ اب یہاں پر تو پہلے کی طرح موبائل نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی نیوز نہیں ہے، کوئی نیوز پیپرز نہیں ہے، کوئی میگزینز نہیں ہے۔ اب جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتائے کسی نبی کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وحی کے ذریعے ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ بڑا اچھا قصہ ہے۔ اب یہاں پر قریش مکہ کے یہود کے کہنے پر آپ سے سوال انہوں نے کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے۔ اس سورے کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ کفار مکہ نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم اس پیغمبر سے پوچھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کفار مکہ ہمیشہ یہ، اور یہود جو ہے تو ہمیشہ مل مل کر یہ سوچتے تھے نا کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہود سے پوچھا کہ تم کوئی ایسی بات ہم کو بتاؤ کہ ہم اس پیغمبر سے پوچھیں جو اس کا وہ جواب نہ دے سکے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نبی کا سب جو بھرم ہے وہ کھل جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ مچ نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جواب اگر نہ دے سکے پھر یا مہلت مانگے تو ہم کیا کریں گے کہ پھر ادھر سے اس کی بات کو ہم ختم کر دیں گے۔ یہود تو یہ جانتے تھے کہ یہ نبی امی ہے، لہٰذا انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک تاریخی قسم کا سوال کفار مکہ کو بتایا کہ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، اسرائیل جو تھے سب کا مسکن تو شام تھا، فلسطین کا علاقہ تھا، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے جا پہنچے، جنہیں اہل مصر کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو جب کفار مکہ نے یہ سوال کیا تو اس وقت یہ سورہ پوری کی پوری نازل ہوئی، اور آپ کی زبان سے مسلسل سے سورہ ادا ہوتی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کے جواب سے اس وقت تک آپ کو یہ سب واقف نہیں تھے، آپ یہ سارے واقعے سے، یہ سارے جو قصہ ہے اس سے آپ پہلے واقف نہیں تھے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو جب آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ادا کروا دیا، اور اہل مکہ اور اس جواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے پورے حالات، پوری داستان بھی سنا دی، اور کئی ایسی باتوں کی طرف اشارہ ہوا کہ اشارے بھی پائے جاتے ہیں جو کفار مکہ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کے درمیان مشترک پائے جاتے تھے، یعنی کہ ان لوگ بھی وہی حرکتیں کرتے تھے جیسے کہ ان کے بھائیوں نے کی۔
تو اس میں کفار مکہ کے لیے عبرت کے لیے نشانی بھی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ صرف سٹوریز بیان کرنا مقصد نہیں ہے، انبیاء کی سٹوریز، یوسف علیہ السلام کی سٹوریز، اس سے کئی ایک ہمیں سبق آموز چیزیں ہیں اس سے پتہ چلتی ہیں، جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ہمیں اس سے سبق حاصل ہوتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے عبرت تھی، ایک نشان، عبرت کے ایک نشان اس میں نظر آتے تھے جو کفار مکہ کے لیے تھے. تو جو پوری سورہ جو ہے قریش مکہ کے حق میں ایک طرح کی پیشن گوئی کی حیثیت رکھتی تھی کہ وہ سب نشان عبرت پورے ہو کر رہے. تو اس سورے کا شان نزول اور آپ کی نبوت کا ثبوت بھی اس میں ملتا ہے کہ پہلی عبرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے فوراً ان کے سوال کا جواب دے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ فی الواقع نبی ہیں، کیونکہ وحی الہی کے علاوہ آپ کے پاس معلومات کا کوئی ذریعہ ہی موجود نہیں تھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ نبی تو امی ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. امی کا کیا مطلب ہے؟ پڑھا لکھا نہیں ہے. پھر بھی یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے. تو دوسرے یہ کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ وہ ان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، تو اپنا راستہ صاف کرنے چاہتے تھے، اسی طریقے سے کفار مکہ نے بھی آپ کو قتل کرنے کا اور جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی سیم ہیں، اس لیے ان کو یہ قصہ سنایا جا رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا تھا تو ان کے ساتھ یہ ہوا. تو ان کو یہ قصہ بتا کر مقصد کیا تھا کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو پہلے انبیاء کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا تھا اور یہ لوگ بھی اسی طریقے کے کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو پہلا سینٹنس ہے کہ یہ پہلا سینٹنس تھا، آخری میں انشاءاللہ اس کا ہم کو جواب ملے گا. اس قال یوسف لأبیہ یا آبتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو ابا نے کہا، والد نے کہا ان کے، اے میرے بیٹے، یا بنیا لا تخصص رؤیاکا، یہ اپنے میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا سری دشمن ہے. یہ دیکھیے کہ اس سے ہمیں ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی اچھا خواب ہے تو اس کو کوئی نیک لوگوں کو سنانا چاہیے، برے لوگوں کو نہیں سنانا چاہیے، کہ وہ آپ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کرنے لگے، جلن کرنے لگے، آپ کے خلاف تدبیریں کرنے لگے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور برا خواب نظر آئے تو اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی تعبیر پوری نہ ہو جائے، اس سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے. تو یہاں پر بتایا گیا، انہوں نے کیا کہا کہ تم اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرو، اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا پروردگار تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا. اب یہ دیکھیے کہ ان کو پتا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام، یہ تو نبی تھے پہلے سے ہی، تو ان کو پتا تھا. انہوں نے فوراً اس کی تعویل، اس کی جو تعبیر تھی وہ فوراً سمجھ گئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہ فوراً یہ خواب کسی کو مت بتانا، اللہ تعالیٰ تم کو دین کے لیے منتخب کرنے والا ہے، تمہیں باتوں کا انجام سکھائے گا اور تم پر آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے 2 باپوں یعنی کہ ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہے. جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ تو صریح بھول میں ہے. اب ان کو کیا پرابلم تھی اپنے بھائی یوسف سے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے جو والد ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ لو کرتے ہیں اور ہم کو نہیں کرتے. ان کو یہ تھا. تو انہوں نے کیا کہا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینک دو. یہ ان لوگوں نے اپنے آپس میں بیٹھ کر ڈسکشن کیا. اس طرح تمہارا باپ تمہاری ہی طرف متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تمہیں نیک بن جاؤ گے، تم پھر نیک بن جانا. اب دیکھیے شیطان نے ان کو کیسے ورغلایا کہ تم کیا کرو، اس طریقے سے کرو کہ تم اس کو یا تو پھینک دو یا تو مار دو، بعد میں پھر نیک بن جاؤ. ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو مارو مت، نہ مارو نہیں، بلکہ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اسے کیا کرو، کسی گمنام کنویں میں پھینک دو.
یہاں تک اب کیا ہوگا کہ کوئی قافلہ آتا جاتا کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کے اب انہوں نے یہ تجویز سوچی اور اپنے باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے ابا، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ جنگل کے پھل کھائے اور کھیل سے دل بہلائے، اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یعقوب نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کا رنج ہوگا، دوسرے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہنے لگے ہم تو ایک طاقتور جماعت ہے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ تو پھر جب وہ یوسف کو لے کر گئے، اب انہوں نے دیکھیے کہ یہ سب ہو رہا تھا، پھر بھی انہوں نے ان کو دے دی اجازت۔ اب جب وہ یوسف کو لے کر گئے، انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کی ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ کیسے انہوں نے سٹوری بنائی کہ اپنے باپ کو اب یہ بھی بتا دیا کہ تم تو ہماری یقین نہیں کریں گے بات، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے کر آئے۔ یعقوب نے کہا بات یوں نہیں، بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار کر پیش کیا ہے۔ خیر اب صبر ہی بہتر ہے۔ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ دیکھیے کہ ان کا صبر کیسا تھا، صبر جمیل۔ اس کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے صبر کے بارے میں صرف صبر کا لفظ نہیں آتا، بلکہ صبر جمیل کا ورڈ آتا ہے کہ کسی کا اپنا بیٹا چلا جائے اپنے سامنے سے تو وہ کیسا صبر کر سکتا ہے، جبکہ انہیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، تو وہ ایسا صبر ہے کہ صبر جمیل کا ذکر آ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت صبر۔ ان کے لیے یہ ریوارڈ بھی بول سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا۔ ایک تو ہوتا ہے جنرل ورڈ ہوتا ہے نا صبر، کہ ہاں بھائی صبر، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا، ان کا یہ چلا گیا، ان کا وہ چلا گیا۔ لیکن صبر جمیل کیسا صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پورے طریقے سے بھروسہ کر کے، اور اللہ سے انہوں نے کیا کہا، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ بس اللہ ہی جو کچھ ہے، اللہ ہی بہتر ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، اللہ سے ہی مدد۔ مستعان کس کو کہتے ہیں؟ مدد چاہنے والا، استعانت۔ ہم اس میں بھی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نستعین، نستعین بھی اسی سے ہے کہ نستعین میں ہم کیا کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں نا، تو واللہ مستعان کہ اللہ ہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر ہم کو بھی کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی ایسے صبر کا معاملہ آئے، کبھی مشکل کے اوقات آ جائیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، واللہ مستعان، کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم بس مدد چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے گا۔ اس طریقے کے الفاظ ہم بول سکتے ہیں اپنے دعا میں کہ اللہ بس تو ہی ہے ہمارا مستعان، واللہ مستعان، کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ اس نے اس کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا تو بول اٹھا بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ یہ دیکھیے کہ کتنی اچھی یہاں پہ ان کے الفاظ بھی دیکھیے، قرآن کے الفاظ، انہوں نے کیا کہا، قالا یا بشرا ھذا غلام، کہ اب انہوں نے کیا کیا، دیکھا کہ ایک لڑکا ہے یہاں پر۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ لڑکے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، یہاں تو ایک لڑکا ہے بہت پیارا سا، تو انہوں نے کیا کیا، اس بات کو چھپا لیا۔ چنانچہ انہوں نے اسے بیچنے کا مال سمجھ کر چھپا لیا۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا تھا۔ اب یہ کچھ ایسے ہی اچانک نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگز ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی بات مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام یہاں کنویں میں تھے، اور یعقوب علیہ السلام حالانکہ نبی تھے، لیکن ان کو اتنی بھی خبر نہیں ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ اور جب لاسٹ میں جب یوسف علیہ السلام اپنی قمیص بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ میرے ابا کے آنکھوں پر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی،
تو جب وہ خمیز لانے والا جب گاؤں میں داخل ہوا، جب ان کو اپنے بیٹے کی خوشبو آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیے کہ یہ بھی مفسرین کا کہنا ہے کہ دیکھیے کہ اس میں بھی ایک کیا ہے کہ ایک یہ بات بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جب کوئی بات بتانا چاہے تبھی بتاتا ہے کہ اس لیے اس وقت نہیں بتانی تھی ان کو، کیونکہ ان کو یہ آزمائشوں سے گزار کر کہاں لے جانا تھا اللہ تعالیٰ کو، یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنانا تھا۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے ہی ان کو بادشاہ بنا سکتا تھا، لیکن کیسی کیسی آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا کہ دیکھیے کہ عام انسان تو اتنی آزمائشوں میں پریشان ہی ہو جائے، لیکن دیکھیے کہ یہاں پر ان کو کنویں میں پھینکا گیا، اندھیرے کنویں میں، اور وہ تو جب چھوٹے سے بچے تھے نا مفسرین کے قول کے مطابق آپ کی عمر 17 سال کی عمر میں مصر پہنچے اور 3 سال کے لگ بھگ عزیز مصر کے گھر میں رہے۔ یہ جب 17 سال کے تھے جب ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ 3 سال ان کے گھر میں رہے، پھر اس کے بعد جیل میں ان کو ڈالا گیا، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو انہوں نے چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے بدلے حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ قافلے والوں کا یوسف کو کنویں سے نکالنا، جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھ لیے کہ ان لوگوں نے کنویں میں سے نکال لیے، ڈول میں بیٹھ کر رسی کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، جب انہوں نے ڈول ڈالا، یہ جو قافلہ ایک دن آ رہا تھا وہاں سے، قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا، یہ قافلہ دیکھیے کہاں سے کہاں جا رہا تھا، مدین سے نکلا تھا اور مصر کی طرف جا رہا تھا، اور انہوں نے ایک آدمی کو اپنے پانی کے لیے تلاش میں بھیجا، تو انہوں نے دیکھا کہ کنویں میں انہوں نے اپنا جب ڈول ڈالا تو کنویں میں یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، یعنی کہ ان کو ظاہر فرشتوں نے ہی ان کو بٹھایا ہوگا، اور رسی کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور پھر جب انہوں نے کھینچا تو وہ خوش ہو گئے کہ ارے یہ تو بڑا ہی خوبصورت سا بچہ ہے۔ اب یہ کہ انہوں نے فوراً خوشی سے اس کو چھپا لیا، یہ تو ایک خوبصورت سا لڑکا مل گیا، تو اب یہ انہیں ایسے ہی خوبصورت لڑکے کے اس طرح مل جانا بھی ان کے لیے ایک بڑی نعمت تھی، تو لہٰذا قافلے والوں نے اس واقعے کو مشہور کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اب یہاں پر یوسف کو بیچنے والے کون تھے، جس کے بارے میں آ رہا کہ انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، تو یہاں پر قرآن میں صرف یہ آتا ہے، یعنی کہ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو معمولی سی قیمت کے عوض قافلے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا، یہ کہ کیونکہ وہ یوسف کی خبر گیری رکھتے تھے اور ہر وقت جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ یہ قافلے والوں نے اس کو لے لیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بائبل کی روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا تھا جو ہمارے پاس سے بھاگ کر آیا تھا اور ہم اس کی تلاش میں ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، قافلے والوں کو اس کی معمولی قیمت کے بدلے میں ان کو سودا بازی کر کے ان کو بیچ دیا، یعنی کہ اب انہوں نے سوچا کہ چلو جتنی بھی قیمت آ رہی ہے وہ بھی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ تو یہاں پر صرف اتنے الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے ایک چند حقیر سی قیمت میں اس کو بیچ ڈالا، اور اس کے بارے میں ان سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین پر قدم جمانے کا موقع فراہم کیا، غرض یہ کہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھا دیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں کیوں کروانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنانا چاہتے تھے، باتوں کی تعویل سکھانا چاہتے تھے، حکمت سکھانا چاہتے تھے، اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں شامل کر لے۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا، اس نے دروازہ بند کر دیے اور یوسف سے کہا، کہنے لگی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی ہے، اور میں یہ کام کروں، ظالم لوگ تو فلاح نہیں پاتے۔ چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، ارادہ کیا، اور وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچا لیا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برائی کی طرف جانے سے بچا لیا۔ اس طرح ہم نے انہیں اس برائی سے اور بے حیائی سے بچا لیا، لیکن وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ دیکھیے کہ اللہ کے اگر مخلص بندے ہوں
تو اس سے ہمیں اور بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. کہ اگر دیکھیے ایک نیک انسان ہے، دیندار انسان ہے، کبھی کبھی اس کا مائنڈ اگر گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فوراً اس کو بچا لیتا ہے، فوراً اس کا ضمیر اس کو ٹھوکا دے دیتا ہے، فوراً اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا. کہ نیک بندے ہوں گے، نیک ہم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہر قدم پر ہماری پھر حفاظت کرے گا. پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیص پھاڑ ڈالی. دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا. تب اسے کہنے لگی جو شخص تیری بیوی سے برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے بدلے کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے. اب دیکھیں کہ جو وہ شخص تھا مصر کا، جو عزیز تھا مصر کا، تو اس کی بیوی جو تھی اب وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ یوسف کے اوپر الزام لگا دیا اور کہا کہ جو تیری بیوی سے برا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے. یوسف نے کہا بات یوں نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف ورگلانا چاہا. اور زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دیتے ہوئے کہا اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. پھر جب عورت کے خاوند عزیز مصر نے یوسف کی قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی. یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تو تم عورتوں کا ایک چال ہے اور واقعی تمہاری چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. پھر یوسف سے کہا اس بات کو جانے دو یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک. اب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے. اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورگلانا چاہتی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے تو ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں یا محبت میں مبتلا دیکھتے ہیں. جب اس زلیخا نے ان کی ساری باتیں سنی، مکارانہ باتیں سنی، تو انہیں بلا بھیجا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس نے عورتوں کو دعوت دی اور وہ بھی یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں کس وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہوئی، یہ وہ پروف کرنا چاہتی تھی عورتوں کے سامنے. تو اس نے کیا کیا؟ ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی اور ہر عورت کے سامنے ایک چھری رکھ دی اور یوسف سے کہا تم ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو حسن کے قائل ہو گئے اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اب جب اس نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر آئی سب کے سامنے اور ان سے چہرے سے ان کے پردہ اٹھایا تو دیکھا سب عورتوں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ بے ساختہ پکارا ان لوگوں نے کہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے. اور ایک نوجوان انسان جنسی خواہشات سے اس قدر بالا تر ہو کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، یعنی کہ کیسا یہ انسان ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اور وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی اس نے کہا کہ بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا. یوسف نے کہا اے میرے پروردگار جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے قید کو وہاں پر پسند کر لیا، یعنی کہ ان کو ایک عیش و عشرت والی زندگی مل رہی تھی، ماحول ان کو اتنا اچھا مل رہا تھا، سب کچھ عیش و عشرت کو چھوڑ کر انہوں نے کیا پسند کیا؟ قید پسند کیا تاکہ وہ گناہ سے بچ جائیں. یہ ہوتی ہے محسنین کی خصوصیات. اگر تو نے ان کے مکر سے مجھ سے دور نہ رکھا تو ان کی طرف میں جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. چنانچہ ان کے پروردگار نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا. بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے. یوسف اور کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے. اب یہ دیکھیے کہ حالانکہ مصر کا جو عزیز مصر تھا اس کو پتا تھا کہ اس کی بیوی ہی قصوروار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب یہاں انہوں نے کیا کیا؟ یوسف کو ہی قید میں ڈال دیا تاکہ وہ ان کی بے عزتی نہ ہو.
یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے میرے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں کہنے لگے، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ نیک آدمی کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کیسے پہچان لیا؟ قید میں تھے، حالانکہ قید میں تو برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص دن رات عبادتیں کرتا ہے، یہ کس طریقے سے عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو دیکھیے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، کہیں بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ قید میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ یوسف نے فرمایا، جو کھانا تم یہاں ملا کرتا ہے تمہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اس کے بجائے ہم نے اپنے آبا و اجداد یعنی کہ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا دین اختیار کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر کو اللہ کا شریک بنائیں، اور ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے جب ان کو یہ پوچھا تو انہوں نے اس کی تعویل بتانے سے پہلے تھوڑی سی ان کی برین واش کر دیا انہوں نے کہ ہم کو اللہ کا شریک نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی بات بتا دی، یعنی کہ انہوں نے چھوٹی طریقے سے دین کی طرف ان کو دعوت دے دی، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، کہ اب یہ آگے کی بات شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پہلے یہ اس طریقے سے انہوں نے تمہید بانی، اسٹارٹ ایسے کیا کہ انہوں نے پہلے تھوڑی سی بات بتا دی کہ دیکھو ہم کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا فضل ہے ہم پر، یہ ساری چیزیں اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں دیکھیے انہوں نے بتا دی۔ تبلیغ کا بہترین وقت، جیسے کہ اب دیکھیے کہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہے، کوئی اچھی باتیں چل رہی ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں نا ہم باتوں باتوں میں بول دیں۔ اب جیسے کہ ہم بچوں کو کھیلتے کھیلتے بچوں کو ہم بولتے ہیں کہ دیکھو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، دیکھو بیٹا نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی ایسا پرٹیکولر درس مقرر ہوگا تو جب ہم بولیں گے نہیں، بلکہ یہاں پر ان کا تبلیغ سے بہتر موقع وہ ہے کہ جب سننے والا خود بات سننے کا خواہش مند ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، خواہش مند ہے سننے کے، اب میں آپ کو جو بھی بولوں گی آپ کے دل میں وہ بات اترتی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے ساری بہنوں کو ہم نے بتایا کہ ہم تہجد اس طریقے پڑھیں گے، ہم نماز اس طریقے سے پڑھیں گے، تو یہ آپ سننے کے خواہش مند ہیں تو آپ کے دلوں میں بات اترتی بھی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی سننے کا خواہش مند ہی نہیں ہے، کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا، تو کسی کو آپ زبردستی پکڑ کے نہیں سنوا سکتے۔ تو یہاں ایسے بھی مواقع ہم کو ملتے ہیں کہ جب کوئی سننے کا آپ کو شوقین لگتا ہے، کبھی کبھی ہمارے آس پاس کوئی نان مسلمس ہوتے ہیں، کوئی ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں کہ جو بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو ایسے ٹائم میں ہم کو ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ان کے سامنے رکھ دینی چاہیے جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف آ جائیں، جس کی وجہ سے ان کے تھوڑے سے برین واش ہو جائیں، کہ کوئی شرک میں مبتلا ہے ان کے برین واش ہو جائیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر کیا جائے، درس مقرر کیا جائے تبھی ہم کوئی بات بولیں، بلکہ کوئی ایسے مواقع ہو سکتے ہیں کہ جب ہم بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بات آپ کی سن لیں۔ اب جیسے کہ ہماری کلاس میں ہم نے بتایا تھا لوگوں کو، تہجد کی اہمیت بتائی، استغفار کی اہمیت بتائی، ماشاءاللہ سے تقریباً ساری بہنیں ہماری تہجد پڑھنے لگ گئی۔ ہم نے قضا روزوں کے بارے میں بتایا تھا، ساری بہنیں قضا روزے رکھنا شروع کر دیے، تقریباً سب کے ختم بھی ہو گئے، زندگی بھر کے قضا روزے ختم ہو گئے۔ اب جن کے نہیں ہوئے تو وہ بھی اس میں لگے ہوئے لائن میں کہ کہیں نہ کہیں ان کے کان پہ یہ بات تو پڑ گئی کہ ارے قضا روزے بھی رکھنا ہے۔ دیکھیے نا، کلاسوں سے جڑنے سے پہلے ایون مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ قضا روزے رکھنا ہے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنی زندگی کے پورے روزے کاؤنٹ کیے اور پھر میں نے کمپلیٹ کیے۔ تو ایسے ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قضا روزے بھی رکھنا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم کو کیسے بیٹھے بیٹھے ایک چیز نہیں معلوم پڑ گئی نا، تو ہم سوچتے ہیں چلو بھائی ہم یہ بھی کر لیں۔ تو اس طریقے سے تبلیغ کا کوئی ایسا خاص وقت نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی کوئی آپ کو سننے والا انٹرسٹڈ لگ رہا ہے آپ نے اس کو فوراً کوئی بات سنا دینی ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچو، الگ الگ رب بہتر ہے یا ایک ہی رب جو سب پر غالب ہے؟ اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی۔ اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں، اس نے یہی حکم دیا اور اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں۔
یہ باتیں نہیں جانتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ وہ دونوں کے خواب کی انہوں نے کیا تعبیر بتائی؟ ایک شراب پلائے گا اپنے مالک کو اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا۔ اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت خیال تھا کہ وہ نجات پائے گا، اس سے کہا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کر دینا، پر شیطان نے انہیں اپنے مالک سے ذکر کرنے سے بھلا دیا۔ تو یوسف اور چند سال قید خانے میں رہے، اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، یہ تو پریشان سے خیالات ہے اور ہمیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں۔ اور وہ بول اٹھا، جو دونوں قیدیوں میں سے ایک رہائی پا گیا تھا اور مدت کے بعد اس کو یاد آیا، میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں، مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، اے بڑے سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے اور 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتا دوں، تاکہ وہ بھی جانے۔ انہوں نے کہا کہ تم 7 سال برابر کھیتی کرتے رہو گے، اور تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا کچھ کھانے میں آئے اس کو کوشوں میں رکھ دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے سخت آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہے وہ اس کو سب کھا جائیں گے، صرف سب کھا جائیں گے، صرف وہ تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو لوگوں کے لیے خوب بارش برسے گی، اور اس میں رس بھی نچوڑو گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب ان کے پاس یوسف آ گئے تو انہوں نے کہا، تم اپنے مالک کے پاس واپس آ جاؤ اور تم اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا واقعہ ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ تب بول اٹھی کہ للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی، اصل تو یہی ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور وہ یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور میں نے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا ہوں، کیونکہ نفس انسان کو برائی ایک سکھاتا منٹ، ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے پارا نمبر 13 شروع ہو رہا ہے، وما ابریو نفسی۔ یہ پارے کا نام کیا ہے؟ وما ابریو نفسی، کہ میں نفس کو اپنے پاک صاف نہیں کرتا، کیونکہ نفس اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ ان النفس لامارۃن، امارہ، نفس امارہ، انڈر لائن کیجئے، یہاں پر نفس امارہ آ رہا ہے۔ نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ جلدی سے جلد چیٹ باکس میں ڈالیے، دیکھتے ہیں کون کون ڈالتا ہے نفس امارہ۔ یہاں پر نفس امارہ کا ذکر 13 پارے میں آ رہا ہے، اور 3 نفس کون سے ہیں؟ ویری گڈ سارا امتیاز، نفس لوامہ، ویری گڈ، اور تیسرا نفس لوامہ کے بعد مطمئنہ، ویری گڈ، ریشما آصف، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ یاد ہے ہماری بہنوں کو جی۔ صدیقہ احتشام، نفس مطمئنہ، ویری گڈ، ریشما آصف، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ تو یہاں پر 3 قسم کے نفسوں کا ذکر آئے گا، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر نفس امارہ کا ذکر آیا۔ نفس امارہ کیا ہے؟ برائی پر اکسانے والا نفس۔ ہر انسان کے پاس 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں کہ جو کون سا کوئی ایک نفس اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ اب یہ نفس امارہ کیا ہے؟ انسان کو گناہوں کی طرف اکساتا ہے۔ کیا سوچتا ہے انسان کہ اب فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، چھوڑو ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت سردی ہے، آج میں نہیں پڑھوں گی، چلو آج ایک دن نہیں پڑھوں گی تو کیا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، کہ کیا کرتا ہے؟ اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے نفس امارہ۔ تو یہ جس پر، اب یہ دیکھیے کہ جس پر پروردگار کی رحمت ہوگی تو وہ کیا؟ الا ما رحم بھی، اگر اس کے پر رحمت ہوگی تو انسان پھر کیا کرے گا؟ نفس امارہ کی بات نہیں مانے گا۔ اور نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ انسان اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کا کرنے کا سوچے یا کرے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں تم نے یہ کیسے کیا، تم یہ کیسے کر سکتے ہو،
اب جیسے کہ کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ چلو چھوڑو نا، آج میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا کہ نہیں تم یہ کیسے کر سکتے ہو، نماز کیسے چھوڑ سکتے ہو، نماز تو فرض ہے، یہ تو بری بات ہے۔ جو انسان نیک ہے، مومن ہے، متقی ہے، تو دیکھیے کہ اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا۔ اب کبھی فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی تو آپ کو دن بھر آپ کا نفس ملامت کرے گا کہ تم نے یہ کیسے کیا، کیسے یہ غلط کام کیا، اتنا بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، میں نے یہ کیوں کیا، میں اٹھ جاتی اچھا ہوتا نا، کیوں میں نے ایسے کیا۔ مطلب دن بھر اس کو شرمندگی کا احساس ہوتا رہے گا۔ وہ یہ کون احساس دلا رہا ہے؟ اس کا نفس۔ اس کا نفس لوامہ جو ہے اس کو ملامت، لوامہ کس سے ہے؟ ملامت سے ہے۔ تو یہ ملامت کرتا رہے گا اس کا نفس، اس کو کہے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ غلط تھا۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، انسان مطمئن ہوتا ہے اپنے ہر کام پر۔ اب یہاں میں جا رہی ہوں، مطمئن ہوں میں، اب کوئی کام نیکی کا ہے، کوئی کام، اب انسان کو یہ لگتا ہے کہ ارے میں یہاں جاؤں یا نہیں جاؤں، لیکن کوئی کام نیکی کا جب ہوتا ہے، اب جیسے کہ آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں، بہت سارے کام چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ارے میرے سارے کام چھوٹ جا رہے، بلکہ آپ مطمئن ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں کر لوں گی، میں مینج کر لوں گی، میرا کوئی کام پیچھے نہیں رہے گا، مجھے کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ تو یہ مطمئنہ، نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے نفس ہیں، آپ یہاں پر سائڈ میں لکھ سکتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ انشاءاللہ تینوں نفسوں کا ذکر آگے آئے گا۔ ابھی ایک کا آ رہا ہے یہاں پر، پارہ نمبر 13 میں ایک کا آ رہا ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے، اور 2 نفسوں کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مصاحب بناؤں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہا آج سے تم ہمارے یہاں صاحب منزلات اور صاحب اعتماد ہو۔ یوسف نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانے پر تعینات کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی کہ اس میں جہاں چاہے رہے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بہتر ہے مومنوں اور متقی کے لیے۔ اور یوسف کے بھائی آئے پھر یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو پہچان نہ سکے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے باپ شریف بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا یعنی ہوں؟ کہ باپ شریک بھائی، یعنی کہ سوتیلے بھائی کو بھی۔ اب یہ جو تھے، ایک جو ان کے سگے بھائی جو تھے، یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی تھے بنیامین جو تھے، ان کے ایک سگے بھائی تھے، اور یہ 11 بھائی جو تھے ان کے سوتیلے بھائی تھے، تو یہ دونوں سگے ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کہا ان بھائیوں کو کہ تم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، کہ اگر تم ان کو لاؤ گے تو میں ان کا بھی الگ سے ناپ تول کر تمہیں دوں گا۔ اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤں گے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ وہ کہنے لگے ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے کہیں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ غلے کی قیمت ان کے تھیلیوں میں رکھ دینا، تاکہ جب وہ اپنے اہل عیال میں جائے تو اس کو پہچانے، شاید کہ پھر آئے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لائے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا، تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے اسباب کھولا تو دیکھا کہ انہیں غلے کی قیمت واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری پونجی وہ بھی واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اب اپنے اہل عیال کے لیے پھر غلہ لیں گے اور اپنے بھائی کو خوب نگران کریں گے، اور ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ اور زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہے تھوڑا ہے۔ یعقوب نے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر عہد نہ کرو کہ یہ اس کو میرے پاس ضرور صحیح اور سلامت واپس لاؤں گے۔ مگر یہ دوسری بات ہے کہ تم گھیر لیے جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے قسم کھا کر کہا اپنے باپ کو قول دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے سپرد ہے۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا۔ حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں کہا، ان کے باپ کا مقصد اللہ کے حکم کو ٹالنا نہ تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک کشش تھی، وہ پوری کر دی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ پھر جب ان کے اسباب تیار کر دیے گئے تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ وہ بولے کہ بادشاہ کا ایک پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو اس کو لے کر آئے تھے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلے کا انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں خرابی کرنے نہیں آئے تھے، ہم چوری کرنے والے اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ بولے، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی یہ سزا ہے کہ جس کے تھیلے میں وہ چیز نکلے گی وہی اس کا بدلہ قرار دیا جائے گا۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے کو دیکھنے سے پہلے دوسروں کے تھیلے کو دیکھنا شروع کیا، پھر آخر میں اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کو منظور تھا۔ ہم نے جسے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ایک ہر علم والے سے ایک بڑا علم والا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب نہیں کہ اس کا ایک بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بد قسمہ ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے ایک بہت بڑے باپ ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اسی بات سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ اس شخص کے پاس ہم اپنی چیز پائی ہے، اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لے، ایسا کرے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اور جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم دے کر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں کس قدر قصور کیا؟ تو جب تک والد صاحب حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے نہیں ہلتا، یا اللہ اس مشکل کو حل کر دے، اور وہ اس سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم واپس اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو، ابا، آپ کے صاحب زادے نے چوری کی، اور ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو معلوم ہوا ہے، اور ہم غائب کی باتوں کے تو حافظ نہیں تھے۔ اور جس بستی میں ہم ٹھہرے وہاں سے اور جس قافلے میں شامل ہو کر آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس میں بالکل سچے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا، حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم نے یہ بات اپنے دل سے گھڑی، تو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام تک نہ ہوگا۔ اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ تو جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے دوسری طرف رخ کیا اور کہنے لگے، افسوس یوسف، اور ان کی آنکھیں رنج و غم سے سفید ہو گئی اور دل میں گھٹا کرتے تھے۔ بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہے تو یا تو آپ بیمار ہو جائیں گے یا بالکل ہی مر جائیں گے۔ ہم یہاں پر دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا صبر بھی بتایا جا رہا ہے، اور ان کا جو بیٹے کے لیے تڑپ تھی ان کے، کیونکہ لعنت ملامت نہیں کر رہے تھے اپنے بیٹے سے، درگزر سے انہوں نے کام لیا، لیکن اس واقعے نے کیسا کیا ان کو ایک دم روتے تھے، رو رو کے ان کی آنکھیں، ان کی بینائی چلی گئی تھی رونے کی وجہ سے۔ اور یہاں پر تو ہوا قزیم کا ورڈ آ رہا ہے 84 میں، کہ ان کی کیسا تھا ان کا غم۔ قزیم سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسا یعنی کہ جو پانی کا وہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مشک، پانی کا مشک ہوتا تھا نا پہلے کے زمانے میں، تو اس کو فل بھر کے اس کا ڈھکن اس کو بند کر دیا جائے، جیسے اس کا منہ ٹائٹ بند کر دیا جائے تو وہ کیسے ہو جائے گا، ایک دم فل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ان کے جو والد تھے، یوسف علیہ السلام کا غم ان کے گلے تک آ پہنچا تھا اور پہنچ چکا تھا، اور آخر بھی آپ کوئی شکوہ، شکایت یا بے قراری کا کوئی لفظ زبان سے نکالنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور سب کچھ ضبط کیے جا رہے تھے، جس کا اثر آپ کی آنکھوں پر پڑا اور آپ کی بینائی جاتی رہی۔ اب یہاں پر دیکھیے دعا ہے، انڈر لائن کیجیے آیت نمبر 86 میں،
क़ाला इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह। उन्होंने क्या कहा जब उनके बेटों ने कहा कि आप अपने आप को भुला लेंगे या हलाक कर लेंगे, आप यूसुफ को ही याद करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि याकूब ने क्या जवाब दिया, तो मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से मैं कुछ ऐसी चीजें जानता हूँ जिसे तुम नहीं जानते। ये भी दुआ हम कर सकते हैं, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह। जब आप किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप बहुत सब्र कर रहे हैं, आप कभी अब ये होता है ना कि कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, कुछ ऐसी आजमाइशें आ जाती है, कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है हमारे ऊपर, तो ऐसे टाइम में हमने ये दुआ याद रखनी है, ये दुआ करनी है, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, कि मेरा जो गम है, मेरा जो हुज़्न है, हुज़्न किसको कहते हैं, गम को, तो यहाँ पर अल्लाह ताला से ही हम अपनी परेशानी और गम की फरियाद करते हैं और किसी से नहीं करते। हमारा रोना, हमारे आंसू जो हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने है। हम अकेले में ये दुआ किया करें जब भी हम कोई परेशानी में मुब्तला हों, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, कि अल्लाह मेरा शिकवा, मेरा आंसू सब कुछ तेरे ही सामने है, मेरे गम की फरियाद मैं किसी और से नहीं करता बल्कि सिर्फ तेरे ही लिए करता हूँ। याकूब ने कहा, ए मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर है। बस जब यूसुफ के पास वो गए तो कहने लगे, ए अजीज, हमें और हमारे अहले अयाल को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, तो आप हमें इसके बदले पूरा गल्ला दे दीजिए और हमको खैरात दीजिए, और अल्लाह खैरात करने वालों को जजा देता है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें कुछ मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुमको कुछ समझ न थी? वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। वाकई जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है, तो अल्लाह किसी नेक काम करने वाले का अजर जाये नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम कसूरवार थे। यूसुफ ने कहा कि आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुमको माफ करे और वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। अब तुम मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इसको अब्बाजान के चेहरे पर डाल देना, वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलोयाल को मेरे पास ले आओ। और जब मिस्र से काफिला रवाना हुआ तो उनके बाप कहने लगे, अगर मुझको ये ना कहो कि मैं बहक गया हूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह आप तो उसकी कदीम गलाती में मुब्तला है। बस जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने वो कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया, तो उनकी बीनाई वापस आ गई और वो कहने लगे, मैं तुमसे ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटों ने कहा, अब्बा जान, आप हमारे लिए हमारे गुनाहों की मगफिरत की दुआ कीजिए, बेशक हम ही कसूरवार थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अनकरीब अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दुआ करूंगा, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो जगह दी अपने माँ बाप को अपने पास और कहा, दाखिल हो जाओ मिस्र में। अल्लाह ने चाहा तो आप अमन के साथ रहेंगे। और अपने माँ बाप को ऊंचे तख्त पर बिठाया और सब के सब यूसुफ के सामने सजदे में गिरे। और यूसुफ ने कहा, ए मेरे बाप, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले जमाने में देखा था, जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। और अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया जिस वक्त के उसने मुझे कैद से निकाला है, और ये कि तुम सबको बराबर से यहाँ लाया। और इसके बाद के शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। बेशक मेरा रब जो चाहता है उसके लिए लतीफ तदबीर कर देता है। बेशक वो बड़ा जानने वाला और बड़ी हिकमतों वाला है। ऐ मेरे रब, तूने मुझे सल्तनत का बड़ा हिस्सा अता फरमाया और मुझे ख्वाबों की ताबीर करना सिखाया, और आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला तू ही है, मेरा कारसाज है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मुझ पर अपनी फर्माबरदारी की हालत में मरना अ, तो मुझे अपनी फर्माबरदारी की हालत में मारना और मुझे नेक बंदों में शामिल फरमाना। आयत नंबर 101 अंडरलाइन कीजिए दुआ, तवफ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिमीन। ए अल्लाह, मेरा इस्लाम पर खातिमा करना, मुस्लिमन यानी कि इस्लाम पर खातिमा करना, और मुझे नेक लोगों में शामिल कर देना, बिस्सालिहीन, सालिहीन में शामिल कर देना अल्लाह ताला मुझे। अंडरलाइन कीजिए। ये किस्सा गैब की बातों में से है, हम तुमको वही के जरिए बता रहे हैं, और आप उस जमाने में मौजूद न थे जब उन लोगों ने अपने इरादों में पुख्तगी कर ली थी
اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، تو آپ اپنے دل میں کتنی ہی کشش رکھتے ہو اور آپ ان سے اس پر کوئی معاوضہ تو نہیں چاہتے۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اسی طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ کیا یہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر آ جائے اور چھا جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان پر کوئی خبر بھی نہ ہو؟ آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس طور پر کہ میں دلیل پر قائم ہوں، اور میں طیبین بھی اور اور میرے تابعین بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے صرف مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے جن کو ہم وحی کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و صلاحیت نہیں کی تھی کہ ایک نظر ڈالتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور خیال کیا جو بات انہوں نے اپنی نصرت کے بارے میں کہی تھی وہ جھوٹ نکلی، تو ان کے پاس ہماری مدد پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب گناہ گار قوم سے ہٹتا نہیں ہے۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن میں تراشی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ چلیے یہاں پر سورہ یوسف ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔